اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے ناظرین کو منصف افغان ایڈوکیٹ کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج بہت ہی اہم ٹاپک کے لیے ہم نے جس شخصیت کو بلایا ہے وہ ہیں عالمگیر خان صاحب، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور حج مینجمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج یہ حج کے بارے میں جتنے مسائل ہیں حاجیوں کے، یا ان کے جب وہ پروسیس چلتا ہے، جب وہ اپلائی کرتے ہیں، کوٹا سسٹم ہے، ان کے جو ٹریولنگ ایجنٹ وغیرہ ہیں، ان کی یہ اندر کی ساری کہانیاں ہمیں بتاتے ہیں چیئرمین صاحب۔ تو عالمگیر خان صاحب بتائیں کہ کیا کیا حج مافیا کے لوگ ادھر موجود ہیں اور کس طرح حاجیوں کو یہ حج مہنگا پڑتا ہے، یا آپ کے پاس کوئی اچھی چیزیں ہیں تو بتائیں۔ جی عالمگیر خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک گزارش کروں گا کہ حج اسلام کا ایک لازمی اور اہم رکن ہے، اور میں سابقہ تاریخ دہرانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بتایا جائے۔ اس سال 2019 کے حج کے لیے سعودی عرب سے پاکستان گورنمنٹ کو 2 لاکھ حجاج بھجوانے کے لیے جو ہے کوٹا دیا گیا۔ اس میں ایک حج فارمولیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مشہور و معروف فیصلہ دوسانی ٹریولز وغیرہ ورسز ٹریول شاپ وغیرہ، جو کہ PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 1 میں رپورٹڈ ہے، اور یہ کوئی 46-47 صفحوں کا فیصلہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک حج فارمولیشن کمیٹی کی تشکیل دیے جانے کا حکم دیا تھا، اور یہ حج فارمولیشن کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ باعہدہ سیکٹری مذہبی وفاقی مذہبی امور ہوتے ہیں۔ ان کے ممبران میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، وزارت قانون، وزارت خارجہ، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران جو ہے وہ ان کے سینئر افسران وہ ممبر ہوتے ہیں، اور یہ پالیسی بناتے ہیں۔ انہوں نے پالیسی تشکیل دی، اور پالیسی تشکیل دے کر اس میں یہ سفارش کی کہ 60% کوٹا جو ہے اس میں سے گورنمنٹ سیکٹر والوں کو دے دیا جائے، جبکہ 40% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کو دے دیا جائے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو یہ انہوں نے سفارش کی، اور وہ اس سفارش کو وفاقی کابینہ نے منظور کیا، اور اس کے بعد اصل میں بات یہ ہے کوئی 800 جو ہے وہ پرانے حج ٹور آپریٹر ہیں، انہوں نے مناپلی قائم کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2005 سے کافی لوگوں نے حج کوٹا کے لیے اپلائی کیا، اور وہ 7 سال دھکے کھانے کے بعد 2012 میں ان کو پہلے 3000 لوگوں کو رجسٹر کیا گیا، پھر شارٹ لسٹنگ کر کے بعد میں 1258 لوگ جو ہے وہ رہ گئے، اور 1258 لوگوں کو جو ہے کوٹا سے محروم کرنے کے لیے وہ 800 لوگ جو ہے وہ متحرک ہوتے ہیں، اور وہ طرح طرح کے سیاسی دباؤ، اور میں اب مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ کیا کیا کچھ حربے اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ کوٹا جو ہے وہ اس میں لیکن انہوں نے صرف اس میں سے نئے لوگوں کو 5000 کوٹا جو ہے لینے دیا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے ایڈیشنل کوٹا کے لیے سعودی گورنمنٹ کو کہا، اور سعودی گورنمنٹ نے مہربانی کرتے ہوئے 16900 کا جو ہے ایڈیشنل کوٹا دیا، اور وہ ایڈیشنل کوٹا جو ہے وہ بھی پالیسی فارمولیشن کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا کہ اس میں سے 60% گورنمنٹ سیکٹر والوں کو قرعہ اندازی کے لیے دیا جائے، اور پرائیویٹ سیکٹر والوں کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ نئے انرولڈ جو 1285 لوگ ہیں ان میں سینیارٹی کے حساب سے ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ معاملہ انہوں نے تو اب اس میں معاملہ یہ تھا کہ پالیسی فارمولیشن کمیٹی نے جب یہ طے کر دیا تو یہ معاملہ صبح جو ہے یہ ادھر گیا وفاقی کابینہ میں، تو
सेक्रेटरी साहब ने कहा कि पॉलिसी फार्मूलेशन कमेटी ने ये तय किया है, लेकिन मिनिस्टर साहब ने एक 2 सफ़े का नोट लिखकर भेज दिया जो कि खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता था और दुसानी केस की खिलाफ वर्जी थी, पॉलिसी फार्मूलेशन कमेटी की खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने कहा कि ये पुराने कोटा होल्डर जो कि जिनके पास 70 से लेकर 350 तक पहले कोटा है उनको दे दिया जाए। वफाकी काबीना में यह मामला पेश हुआ तो इज़्ज़त माब जो है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इसमें कोई कानूनी रुकावट ना हो, तो उन्होंने ये मामला कहा कि अगर कानूनी रुकावट नहीं है तो फिर बेशक मिनिस्टर साहब की सिफारिश के मुताबिक ये पुराने कोटा होल्डर को दे दिया जाए। सर इसमें मैं थोड़ा सा एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आम हाजियों को कोई ख़ास फ़ायदा हो सकता है कि जो पुराने माफिया जिनको आप कह रहे हैं बैठे हैं वो, अगर आप लोगों को मिलता है कोटा जैसे आप चेयरमैन हैं और नए लोगों को, तो आम हाजियों को इसका कोई माली या कुछ फ़ायदा हो सकता है? अब गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो रेट है वो 4,36,000 रुपये है पंजाब और KP के लिए, और जबकि कराची, सिंध और बलूचिस्तान के लिए 4,26,000 रुपये। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर वाले, ये पुराने जो है इनका कोटा, इनका रेट स्टार्ट होता है 5,80,000 से और जो कि 18 लाख 20 लाख तक जाता है, और उसमें जो है वो इतनी जो है वो लूट खसूट होती है, इतना वो हज उजाज को से प्रॉफिट लिया जाता है कि मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है। और जबकि नए कोटा होल्डर्स ने ये ऑफ़र भी दी थी कि हमें अगर आप मेहरबानी करके कोटा दे दें, सिर्फ 50-50 का कोटा दे दें, और तो हम गवर्नमेंट के सेक्टर के जो रेट हैं 4,36,000 रुपये और 4,26,000 रुपये सिंध और बलूचिस्तान के लिए, और 4,36,000 रुपये जो है पंजाब और सरहद के लिए, KP के लिए ये हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये इस बात को मिनिस्ट्री ने जो है खातिर में नहीं लाया, और क्योंकि वो उन लोगों से मिले हुए हैं जो पुराने लोग, उन लोगों के साथ बाज हैं। मिनिस्टर साहब की मैं गुजारिश करूं कि अब वो मामला जब काबीना से होते हुए फिर सेक्रेटरी साहब ने उसको मूव कर दिया लॉ डिपार्टमेंट को कि क्या ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, तो इसमें राय दी जाए कि ये पुरानों को दिया जाए या नया को दिया जाए। तो इसमें लॉ डिपार्टमेंट ने जनाब उनके सेक्रेटरी साहब, उनके मिनिस्टर साहब, उन्होंने ये तहरीरी तौर पर राय दी कि ये पॉलिसी फार्मूलेशन कमेटी का जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 2018 का और 2017 का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का 2018 का फ़ैसला जो है, और दुसानी केस वाला जो फ़ैसला है उसके मुताबिक जो है ये पॉलिसी फार्मूलेशन की कमेटी की राय जो है वो मुकद्दम है और इसलिए नए लोगों को दिया जाए। लेकिन जब ये राय आ गई तो इज़्ज़त माब नूरुल्लाह कादरी साहब जो मिनिस्टर हैं वफाकी जो मजहबी अमूर के, उन्होंने इसको अपनी इज़्ज़त बिस्ती का मसला बना लिया और उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, अगर ये बात है तो ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। तो उन्होंने ये मामला फिर काबीना में ले गए और काबीना में ले जाकर ये तय करवाया कि ये कोटा जो है ये ना नए को दिया जाए ना पुराने को दिया जाए, बल्कि इसमें से 4,315 का कोटा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में दे दिया जाए और बाकी 2,000 जो है वो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया कि इसको हार्डशिप में दे दिया जाए। हार्डशिप का मतलब ये है कि सियासी तौर पर जिसको दिल करे जो है दे दिया जाए, या सियासी दे दिया जाए या कुछ और। मैं बहरहाल उसको तो आप उनकी पॉलिसी से, हज पॉलिसी से जो गवर्नमेंट ने बनाई, आप मुतमईन नहीं हैं? आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, इसमें नए लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इस नाइंसाफ़ी का मैं
کہتا ہوں کہ جناب عزت مآب عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کا منشا یہ ہے کہ بے ضابطگیوں کو، غیر قانونی معاملوں کو، کرپشن کو ختم کیا جائے، لیکن یہ حج کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ حج کے معاملے میں بھی کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے ادھر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو لی جاتی ہیں، اس میں بھی کک بیک لیا جاتا ہے، وہاں جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے اس میں بھی کک بیک لیا جاتا ہے، اور یہ کون کون لیتا ہے اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق ہونی چاہیے۔ وہ تحقیق جو ہے وہ نیب کر سکتی ہے، ایف آئی اے کر سکتی ہے، جو بھی کر سکتی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ پرانے جو جج ہیں، پرانے جو ایچ جی اوز ہیں، یہ صرف اپنے پرافٹ کی بات کرتے ہیں، اور ان کو تحفظ منسٹری کے کچھ لوگ جو ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک منسٹر تک، یہ ان کو تحفظ دیتے ہیں، اور وہ اتنا پرافٹ ان سے لیتے ہیں کہ اللہ کے ان مہمانوں کا حالانکہ خیال کرنا چاہیے، لیکن وہ خیال کرنے کی بجائے میں یہ نئے لوگوں کا جذبہ جو ہے اس کو تو کم از کم اس کو موقع دینا چاہیے۔ یہ جب تبدیلی آئی ہے تو تبدیلی پھر اوپر سے نیچے آنی چاہیے۔ یہ تبدیلی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ عمران خان صاحب مہربانی کر کے نئے لوگوں کا استحصال ختم کروائیں۔ یہ منسٹر صاحب نے جو زیادتی کروائی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا چھوٹا سا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کو اس کی قانونی پیچیدگیوں کا علم نہیں، کہ اگر وہ موقع دیں، وہ دے دیں، نئی ملک صاحب ہمیں دے دیں موقع، ہم ان کو بریف کریں گے کہ جناب آپ کو انہوں نے، منسٹر صاحب نے غلط گائیڈ کر کے آپ سے یہ غلط فیصلہ کروایا ہے، اور یہ فیصلہ غلط کروا کر انہوں نے صرف اپنی چاندی بنائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ خان صاحب، آپ نے، عالمگیر خان صاحب، بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور اگر یہ آپ لوگوں کو، نئے لوگوں کو دیتے تجربات کو، ہر حاجی کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں یقین مانے 4,36,000 میں اب بھی جو ان کے پاس باقی کوٹا پڑا ہے، وہ بندوں کو 4,36,000 روپے میں وہی پرائیویٹ لوگوں کی سہولیات دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہم وہاں لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کاش یہ عمران خان صاحب کے پاس یہ ویڈیو کلپ جائے اور وہ اس کا نوٹس لیں۔ میں چیئرمین نیب صاحب سے بھی گزارش کروں گا، میں ایف آئی اے کے ڈی جی سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا نوٹس لیں، اور نوٹس لے کر ایسے بندوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے اس میں ہیرا پھیری کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی بڑی ہیرا پھیری ہوتی رہی ہیں، اب نئے لوگوں کو آنے دیں تاکہ یہ حجاج کو جو ہے سہولیات دیں۔ بہت مہربانی۔ عالمگیر خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔